آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات ختم، فری کین کسی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، امریکی اور ایرانی وفود واپس چلے گئے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی ہے۔ ان مذاکرات میں اہم امریکی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شریک تھے، جن کا مقصد جنگ بندی اور اعتماد کی بحالی کے لیے بات چیت کرنا تھا۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں 21 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان حتمی ڈیل نہ ہو سکی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے ہیں۔ ہم نے حتمی اور بہترین آفر پیش کی ہے۔ ایران یقین دہانی کرائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب ایران کے مطابق امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات نے مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس پر کہا ہے کہ مذاکرات میں نئے موضوعات کو بھی شامل کیا گیا، متعدد نکات پر اتفاق ہوا، تاہم چند اہم معاملات پر اختلاف کے باوجود حتمی معاہدہ ابھی تک نہیں پیش ہو سکا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کے رویے پر ہے۔ پاکستان نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد میں امن کے لیے اسلام آباد اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امید کرتے ہیں کہ دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ JD وینس ایران کے ساتھ کسی ڈیل کے بغیر امریکہ واپس روانہ ہو گئے۔ نائب امریکی صدر نے کہا کہ بری خبر یہ ہے کہ ابھی تک حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے ہیں۔ معاہدے تک نہ پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ ہم یہاں سادہ تجاویز اور باہمی سمجھ بوجھ کے طریقہ کار کے ساتھ آئے تھے۔ حتمی اور بہترین آفر پیش کی ہے، دیکھتے ہیں کہ ایرانی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ 21 گھنٹے سے مذاکرات جاری رہے، واضح ریڈ لائن بتا دی ہے، کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ ایران یقین دہانی کرایا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران نے امریکی شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ کسی حتمی معاہدے تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ہدایات کی ہیں کہ ڈیل حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں۔ ہم معاہدے تک آنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ایک نشست میں معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، تاہم متعدد نکات پر اتفاق ہوا ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار امریکہ کے رویے پر ہے۔ مذاکرات طویل اور پیچیدہ رہے، نئی موضوعات بھی شامل کیے گئے۔ مذاکرات میں ابنائے حرمز، جوہری معاملات، پابندیوں کے خاتمے اور جنگ کے خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ متعدد نکات پر اتفاق ہوا، تاہم چند اہم معاملات پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ اسماعیل بقائی نے پاکستان کی ثالثی اور میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس بریفنگ کہا کہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ملک خطے اور دنیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک سیز فائر جاری رکھنے کے لیے عزم پر قائم رہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ میں نے بطور نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مذاکراتی عمل میں معاونت کی ہے۔ فری کین کی طرف سے پاکستان کے مثبت کردار کے اعتراف پر شکر گزار ہیں۔ ایران سے معاہدہ ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ امریکہ ایران کو مکمل شکست دے چکا ہے۔ امریکہ پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے۔ آبنائے حرمز میں بارودی سرنگوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کیا اور کہا کہ ہمارے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والی مشینری ہے جو حرمز کی صفائی کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر چین ایران کو ہتھیار فراہم کرتا ہے تو اسے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ویلکم بیک۔ بھارتی معروف گلوکارہ عائشہ بھوسلے 92 سال کی عمر میں چل بسی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سینے میں انفیکشن کے سبب اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ عائشہ بھوسلے کا انتقال متعدد اعضاء کے کام چھوڑنے کے باعث ہوا۔ اہل خانہ کے مطابق عائشہ بھوسلے کی آخری رسومات کل شام کو ادا کی جائیں گی۔ جنگ بندی کا احترام کریں اور مذاکرات دوبارہ شروع کریں، آسٹریلیا کا ایران اور امریکہ پر زور۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا احترام کرتے ہوئے مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ یہ مایوس کن ہے کہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ وانگ نے خبردار کیا کہ تنازع کی شدت میں اضافے سے انسانی نقصان میں اضافہ اور عالمی معیشت پر
اس کے مزید اثرات پڑیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل مذاکرات ہوئے مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سی این این کے رپورٹسن کی سرینا ہوٹل کے اندر میڈیا رپورٹنگ، کہا کہ مذاکرات شروع ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا، ہم نے اگلے دن کا سورج بھی یہیں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے حوالے سے صدر ٹرمپ کو یہیں سے آگاہ کرتے رہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو اپنی بہترین آفر دے دی ہے۔ ایران دباؤ کے باوجود اسٹریٹجک طور پر مزید مضبوط ہوا ہے۔ امریکی سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر کا اعتراف۔ جنرل پیٹریوس نے کہا کہ ایران تضادات اور دباؤ کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا۔ ایران ٹریفک میں خلل ڈال کر اپنا ہرمز پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاز مالکان کے لیے اصل معیار عملے کی حفاظت ہے۔ سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ شپنگ انڈسٹری کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے بعد آئندہ ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر مذاکرات کا نیا دور متوقع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بار امریکی وفد میں تبدیلی متوقع ہے، جس سے سفارتی حکمت عملی میں تبدیلی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن ایران کے مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد میں تبدیلی متوقع ہے۔ امریکہ اور ایران میں آئندہ ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر مذاکرات کا نیا دور متوقع ہے۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے جنگ بندی کرائی، پھر فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ پاکستان کی کوششوں سے دونوں ممالک نے دہائیوں بعد بات چیت کا آغاز کیا۔ امریکہ اور ایران کے تعلقات انقلاب ایران کے بعد شدید خراب ہو گئے تھے اور باقاعدہ سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ چند گھنٹوں کے دوران فضائی حملوں میں ایرانی فوجی تنصیبات، میزائل سسٹمز اور اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے صورتحال کے پس پردہ پرامن کوششیں تیز کیں اور وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک سفارتی کوششوں سے دونوں ممالک کو مذاکرات پر آمادہ کیا۔ عالمی طاقتوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ عالمی رہنما وزیراعظم سے مسلسل رابطے میں رہے۔ امن کی کوششوں پر بھرپور خراج تحسین۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کے چرچے، بڑے اخبارات نے اسلام آباد کی امن کی کوششوں کو سراہا ہے۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں چلنے والی میٹرو بس سروس دوسرے روز بھی بند ہے۔ میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا پاک سیکریٹریٹ تک مکمل بند کر دی گئی ہے۔ میٹرو بس حکام کے مطابق ضلع انتظامیہ کی ہدایات پر میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضلع ٹانک میں نئی تحصیل کنڈی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اقدام الیکشن کمیشن کی ہدایات کے خلاف قرار۔ حد بندی مکمل ہونے تک انتظامی حدود میں تبدیلی پر پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ جاری مراسلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے صوبائی حکومت کو 3 ماہ کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ ضلع ٹانک میں حد بندی کا عمل 20 اپریل تک مکمل ہوگا۔ ووٹر سے اعتراضات کے لیے ابتدائی فہرستیں 5 مارچ کو جاری کی گئی ہیں۔ تحصیل ٹانک کی تقسیم الیکشن کمیشن کے قوانین کے قواعد کی خلاف ورزی قرار دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نکاسی آب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں جاری نکاسی آب کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ مونسون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاسی کے پروجیکٹس کی یقینی تکمیل کی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ واسا کمپلیکس میں افسران کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے۔ واسا ڈیش بورڈ اور موبائل ایپ پر رجسٹریشن اور پروجیکٹ کی ریئل اسٹیٹ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ واسا مونسون سے قبل بڑے پیمانوں پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈی سلٹنگ مہم بھی شروع کرے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرگودا، ڈیرہ غازی خان، گجرات، اوکاڑا، جھنگ، ملتان اور سیالکوٹ میں نکاسی آب کے پروجیکٹس پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ جہلم، حافظ آباد، ساہیوال، فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور راولپنڈی میں بھی نکاسی آب پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ 15 شہروں کے 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن اور بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے 189 کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ فیز 1 میں 86 ڈسپوزیبل سٹیشنز اور 9 انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بھی بنائے جائیں گے۔ واسا سیوریج اور بارشی پانی کے نکاس کے لیے پروجیکٹ کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑک بھی تعمیر کرائے گا۔